الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین، آج شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے اور آج کی رات اس ماہ مبارک کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کو عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ شب برات کہہ سکتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، جائزے کی رات، حساب کتاب کی رات۔ تو آج کی اس رات کے حوالے سے کچھ معروضات گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ دین اتباع کا نام ہے۔ ایک اتباع وہ ہے جو انسان اپنی خواہشات کی کرتا ہے، اور ایک اتباع وہ ہے جو انسان اپنے رب کی کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک اتباع خدا ہے اور ایک اتباع ہوا ہے۔ جو خواہشات کی پیروی ہے، اسے رب ذوالجلال نے انسان کی ہلاکت اور تباہی کا باعث بتایا ہے۔ جو آدمی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور رحمان کی پیروی کو چھوڑ دیتا ہے، جو آدمی اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور اللہ کی منشا کے خلاف چلتا ہے، یہ آدمی ناکام ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ آدمی کہ جو اللہ کی خواہشات کو، اللہ کی مرضی کو، اللہ کی منشا کو سامنے رکھتا ہے، حکم کی صورت میں، اطاعت کی صورت میں، کہ یہاں رب کا یہ حکم ہے، اس موقع پر میرا رب یہ چاہتا ہے، اس جگہ پر میرے رب کا مطالبہ مجھ سے یہ ہے۔ جو آدمی اس کلیے کو اپنا لیتا ہے وہ کامیاب ہے، خواہ دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس وسائل نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے اس کا نام و نشان تک نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے وہ کنگال ہو، لیکن حقیقت میں وہ کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی اتباع کی ہے۔ تو پہلی بات، اتباع اصل ہے، دین نام ہے اتباع کرنے کا۔ دیکھیے اس کی میں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ اشراق کی نماز پڑھنے کی فضیلت موجود ہے، عام دنوں میں اس کی ترغیب موجود ہے،
لیکن عید کے 2 دنوں میں اشراق کی نماز نہیں پڑھنی، حکم ہے مالک کا۔ اب جو مالک کا حکم ہے اس کو ماننا ہے، ورنہ اگر انسان سوچے کہ آج تو چھٹی کا دن ہے، آج تو میں لمبی لمبی رکھتے پڑھوں، تو شریعت کہتی ہے نہیں، آپ کے من کی بات نہیں سنی جائے گی، آپ کی خواہشات کو نہیں دیکھا جائے گا، دیکھنا یہ ہے کہ رب کی منشا کیا ہے۔ اسی طرح ہم یہاں اپنے مقام پر موجود ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں، خواہ اکیلے پڑھیں چاہے امام کے پیچھے پڑھیں۔ اگر ہم سفر کی حالت میں چلے جائیں تو حکم ہمارے لیے کیا ہے کہ اب ہم نے 4 نہیں پڑھنی، اکیلے پڑھیں گے تو 4 نہیں پڑھنی بلکہ 2 پڑھنی ہے۔ ہمارے پاس وقت بھی ہے، موقع بھی ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، مصروفیت بھی نہیں ہے، اور ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ اس وقت ہم 2 کے بجائے 4 پڑھیں، لیکن رب کی منشا کے خلاف ہے، اس لیے ہماری خواہشات کی یہاں پر تکمیل نہیں ہوگی۔ اگر ہم اپنے خواہش کی تکمیل کرنے کی طرف پہ ہوں گے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں۔ تو پہلی بات دین اتباع کا نام ہے۔ دوسری بات نوافل میں تنہائی مقصود ہے، نوافل میں تنہائی مقصود ہے، یعنی کہ ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نوافل کو اکیلے پڑھنا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ اکیلے سے مراد بھی بالکل اکیلے، جہاں کوئی نہ دیکھ رہا وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ ریاکاری کا عنصر وہاں نہیں ہوتا۔ تیسری بات اسی کے ضمن میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو نوافل ہیں وہ اللہ کی قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نوافل خواہ وہ نماز کے اندر ہوں، خواہ وہ اپنا مال کے اندر ہوں، خواہ وہ روزے کے اندر ہوں، نفلی عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ چوتھی بات یہ سمجھ لیجئے کہ مقدار اللہ کے ہاں اصل نہیں ہے، معیار اصل ہے۔ مقدار اصل نہیں، معیار اصل ہے، یعنی کہ ہم اگر 20 رکعت نفل پڑھتے ہیں لیکن خشوع و خضوع کے بغیر پڑھتے ہیں تو یہ 20 رکعت اتنی با اعتبار نہیں ہے، اتنی قابل قبول نہیں ہے جتنی کہ 2 رکعت پڑھی جائیں لیکن پوری توجہ الی اللہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور آداب صلاۃ کو مد نظر رکھ کر کے نماز کو ادا کیا جائے تو وہ نماز ان 20 رکعتوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ تمہیدی باتیں ذہن نشین کرنے کے بعد اب 15 شعبان یعنی اس رات کے حوالے سے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ جانتی ہو کہ آج کی رات کون سی ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتلا دیجئے۔ ارشاد فرمایا آج کی رات وہ رات ہے کہ اللہ اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے مجھ سے کوئی رحمت مانگنے والا، ہے مجھ سے کوئی اپنے رزق میں فراخی چاہنے والا، ہے مجھ سے کوئی اپنی خلاصی چاہنے والا قید سے، ہے کوئی مجھ سے اپنے لیے اولاد مانگنے والا۔ گویا اللہ کی طرف سے یہ آواز لگتی ہے کہ بندو تم مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو، میں آج رحمت کے دریا بہا۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ جواب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بھی بتلا دیجئے۔
فرمایا کہ اس رات میں پروردگار کی طرف سے پیدا ہونے والوں کی فہرست جاری کی جاتی ہے، مرنے والوں کا ایک نقشہ بیان کر دیا جاتا ہے، رزق جتنا جس کو دیا جانا ہے اس کی مقدار فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے کہ 1 سال تک اتنے لوگوں نے پیدا ہونا، تشریح نظر کرو، 1 سال تک اتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، اتنے لوگوں نے مرنا ہے، یہ رزق اس آدمی کو ملنا ہے، یہ رزق اس آدمی کو ملنا ہے، اتنی مقدار فلاں کو، اتنی مقدار فلاں کو۔ گویا ہم اس کو لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آڈٹ کی رات ہے، حساب کتاب کی رات ہے، گزشتہ کا محاسبہ اور آنے والے بجٹ کی پیشی کی رات ہے۔ یہ ایک روایت جس کا لب لباب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 15 شعبان یعنی 15ویں رات، اور نمبر 4 عرفہ کی رات، 9 ذی الحج کی رات۔ یہ 4 راتیں ہیں جن میں اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے بتایا کہ اللہ رب العزت اس رات کو بہت سارے لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بخش دیتے ہیں، بہت سارے گناہوں کو جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرماتے ہیں، جن کی تعداد بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ ہے۔ اب یہ جو آخری بات ہے اس کو سمجھیے گا، بنو کلب ایک قبیلہ ہے، اس زمانے کی بات، ایک قبیلہ ہے اور اس قبیلے کے پاس مویشیوں میں سے سب سے زیادہ مویشی بکریوں کی صورت میں اس قبیلے کے پاس موجود تھے۔ یعنی جتنے بھی قبائل ہیں ان تمام قبائل میں سے سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والے یہ لوگ تھے۔ تو اب ایک بکری ہو، اس کے جسم پر بال ہوں اور بالوں کی تعداد ہو، آپ گن سکتے ہیں تو گن لیجئے، آج تک کوئی گن نہیں سکا اتنی زیادہ تعداد۔ یہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے، ایک بکری کے بالوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور جہاں بکریوں کے اجڑ ہوں، ریوڑ کے ریوڑ ہوں، اور قبیلے کی مشترکہ بکریاں نہیں ہیں، ہر آدمی کے الگ الگ ریوڑ ہیں۔ کئی لوگ ہیں جن کے بہت زیادہ بکریاں ہیں، بڑے بڑے ریوڑ ہیں۔ آج بھی عرب کے پاس اونٹوں اور بھیڑوں کے ریوڑ موجود ہوتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ تعداد میں بکریاں اور ان بکریوں کے جسم پر موجود بال اور ان بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کی اس رات کو مغفرت فرماتے ہیں۔ اب اگلی بات پھر فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی مغفرت اس رات کو نہیں ہوتی۔ یہ انتہائی توجہ طلب بات ہے۔ نمبر 1 مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ شرک کی تمام اقسام اس میں شامل ہیں، خواہ وہ قولی ہو خواہ وہ فعلی ہو۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہرایا جائے یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یاد رکھیے ہر قسم کا مشرک اس میں شامل ہے۔ مشرک کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے اس رات کو۔ اللہ رب العزت تو اپنے پاس پہنچے ہوئے مشرک کی مغفرت قطعی طور پر نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہاں، جس مشرک نے مرنے سے پہلے حالت نزا سے پہلے توبہ کر لی، شرک سے اب استغفار کر لیا، توبہ کر لی اور دائمی طور پر شرک سے کنارہ کشی اختیار کر لی، تو پھر اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ پہلی بات۔
نمبر 2، کینہ پرور کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ کینہ پرور کون ہے؟ وہ شخص کہ جس کے دل میں دوسروں کے لیے بغض ہو، نفرت ہو، عداوت ہو، اور اس کینہ پروری کی وجہ سے انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے، انسان جھوٹ بولنے پر میں مبتلا ہوتا ہے، انسان غیبت کرتا ہے، انسان چغل خوری کرتا ہے، اس کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا کینہ ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے اور اس کی برائی ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ یہ برائیاں ہیں کینے کی وجہ سے، اور یہ وہ تمام برائیاں ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ معاشرے کے اندر آج جن بڑے بڑے جرائم کا معاشرے کو سامنا ہے، اور جن بڑے جرائم کی وجہ سے آج معاشرہ دن بدن گرتا جا رہا ہے، ان بڑے جرائم میں سے ایک جرم کینہ پروری ہے۔ یہ مذہبی بنیاد پہ ہو یا سیاسی بنیاد پر، برادری بیس پہ ہو یا معاشرتی اور معاشی بیس پہ۔ ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے کینہ رکھتا ہے، ایک برادری کا آدمی دوسری برادری کے آدمی سے کینہ رکھتا ہے، بلکہ اپنی ہی برادری کے کئی لوگوں سے اس لیے کینہ رکھا جاتا ہے کہ اس کا درجہ اونچا ہو گیا، میں نیچے رہ گیا، اسے برادری میں یہ اسٹیٹس مل گیا اور مجھے برادری میں کوئی مقام نہ مل سکا۔ روحانی اپنے مذہبی طور پر اور سیاسی طور پر بھی اس طرح کی کینہ پروری کا عالم بہت زیادہ ہے، اور بالخصوص آج کل جب نتائج اپنا الیکشن کے دن قریب آتے ہیں تو پھر یہ کینہ پروری عروج پہ پہنچ جاتی ہے، کیونکہ شیطان اپنے پورے پتے پھینکتا ہے، شیطان اپنے پورے پتے پھینکتا ہے ان سیاسی لوگوں کی صورت میں، اور یہی لوگ ہمارے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، ہمارے اعمال کے اعتبار سے، ہمارے ایمان کے اعتبار سے۔ ان کے پیچھے لگ کر ہم نے جنت نہیں جانا، ان کے پیچھے لگ کر ہم نے کامیاب نہیں ہونا۔ کامیابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے میں، کامیابی ہے صحابہ کرام اہل بیت اعظام کی نقش قدم پر چلنے میں۔ ہاں، آپ سیاسی طور پر لوگوں کا ساتھ دیجئے، لیکن صرف اس حد تک کہ آپ اپنے حق کے ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں، اور ایک اچھے اور منصف آدمی کو، ایک اپنی طرف سے ایماندار آدمی کو ووٹ دیں، لیکن اس کے لیے آپ اپنے بھائی کو چھوڑ دیں، اس کے لیے اپنے چچا کو چھوڑ دیں، اس کے لیے برادری سے کٹ جائیں، اس کے لیے محلے میں دشمنیاں پیدا کر لیں، اس کے لیے لڑائیاں کریں، اس کے لیے جھگڑے کریں۔ اپنی توجہات کو بدلیے، اپنی نظریات کو بدلیے، اپنی سوچ کو بدلیے۔ لڑنا ہے تو دین کے لیے لڑیے، لڑنا ہے تو قرآن کے لیے لڑیے، لڑنا ہے تو شیطان سے لڑیے، لڑنا ہے تو اپنے نفس سے لڑیے، جس کا مقابلہ کر کے آپ جنت میں جائیں۔ تو کینہ پرور کی معافی اور بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 3، قطع تعلقی کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ قطع تعلق کون آدمی ہے؟ وہ آدمی جس نے اپنے رشتہ داروں سے بول چال چھوڑ دی ہو، ان کی خوشی غمی میں شرکت چھوڑ دی ہو، ان کے ساتھ سلام کرنا، سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا ہو۔ قطع تعلقی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا ہو۔ یہ قطع تعلقی رشتہ داروں سے ہوتی ہے، غیروں سے نہیں۔ یہ بات ذہن رکھیے گا۔ بھائی بھائی سے منہ موڑ لے، چچا بھتیجے سے منہ موڑ لے، باپ بیٹے سے منہ موڑ لے، بیٹا باپ سے منہ موڑ لے، ماں بیٹی سے، ماں سے، انسان اپنی داماد سے، انسان اپنی بہو سے منہ موڑ لے، اسے کہتے ہیں قطع تعلقی۔ اور یاد رکھیے، جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، اگر ہم میں سے کوئی آدمی اس برائی کا اور اس عیب کا شکار ہے اور اس برائی میں مبتلا ہے، اسے یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں قطع تعلقی کرنے والا داخل ہو ہی نہیں۔ جو آدمی رشتوں کو کاٹتا ہو وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ اس کا معنی یہ ہوا اس کی نمازیں بیکار، اس کے روزے بیکار، اس کے حج بیکار،
اس کی زکاتیں بیکار، اس کے نوافل بیکار، اور اس کی تہجدیں بیکار، اس کی دعائیں مانگنا بیکار، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے فرمان نبوی کے مطابق۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے، اور ہم معمولی باتوں پر، میرے بھائی نے مجھے رشتہ نہیں دیا، میرے بھائی نے میرے زمین میں سے 1 فٹ جگہ اس نے قبضہ کر لی، 1 بالغ زمین اس نے اپنے کھاتے میں رکھ لی، اس نے مجھے میرا حق یہ نہیں دیا، اس کو یہ ہوا، اس کو یہ ہوا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، قریب ترین مال رشتوں کو، قریب ترین جو کہ ہمارے زمین عصب ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ٹھان لیجیے آج کے اس نشست میں اپنے دل کو مطمئن کر لیجیے کہ نہیں، میں نے اپنی انا کو پاؤں تلے رگڑ کر کے محمد کریم کی بات کو ماننا ہے۔ تمہید میں نے عرض کیا تھا، اپنی خواہشات پہ چلنے میں کامیابی نہیں، کامیابی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ میرے والد نے، میرے بھائی نے، میرے چچا نے، میرے ماموں نے، میرے خالو نے، میرے کسی رشتہ دار نے مجھ پر ظلم کیا ہو، ناانصافی کی ہو، تو میں دل سے اس کو معاف کروں اور اس کے لیے رب کے دربار میں دعا گو ہوں کہ یا اللہ میرے اس عزیز کو ہدایت نصیب فرما۔ اسی مسجد میں ابھی ایک صاحب موجود ہے یہاں پر، ہے نا، آپ چونکہ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، ابھی ایک صاحب موجود ہے میرے سامنے بیٹھے ہوئے قریب مجھ سے فرمانے لگے کہ جی میرے والد نے میرا زمین میں سے اتنا حصہ میری منشا، میری مرضی، میری خواہش اور میرے پوچھے بغیر انہوں نے سیل کر دیا، فروخت کر دیا، اور اس کا مجھے 1 پائی بھی نہیں دیا۔ تو مجھے بتلائیے کہ کیا میں اپنے باپ کے ساتھ لڑائی کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ کو شریعت نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ اپنے والد کے ساتھ لڑیں کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ میں نے کہا اس نے زیادتی کی ہے، اس کو دیکھنے والا اوپر موجود ہے، تیری نظر میں زیادتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی نظر میں زیادتی نہ ہو، اگر اس کی نظر میں زیادتی ہوئی تو بھگتے گا وہی۔ تو نافرمانی نہ کر، تو نافرمانی کر کے تو زیادتی نہ کر، تو نافرمانی کر کے اپنی آخرت کو خراب نہ کر، تو نافرمانی کر کے تو اپنی جنت کو جہنم میں مت کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی اور والدین کا نافرمان جہنم میں جائے گا۔ نمبر 5، شرابی کی، مستقل شراب پینے والے کی اللہ اصلاح کو مغفرت نہیں فرماتا۔ شراب کیا ہے؟ ام الخبائث۔ شراب کیا ہے؟ گناہوں کی جڑ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ شراب پیئیں گے نام بدل بدل کر کے۔ یہ آگے جو ہے نام بدل بدل کر، اور خنزیر کو لوگ کھائیں گے نام بدل بدل کر۔ فرمایا شراب پیئیں گے، نام بدل کر پیئیں گے، ان کے سامنے عورتیں ناچ رہی ہوں گی۔ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ زمین میں دسا دیں گے یا بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ اور ہم جرائم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دعوت دے رہے ہیں اللہ کے عذاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانیہ عورت، زناکار کی اللہ مغفرت نہیں فرمائے۔ زنا کرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں فرمائے، کیونکہ اس نے اللہ کے حلال کو چھوڑ کر کے حرام کی طرف اپنے آپ کو مائل کیا ہے۔ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ معراج کی رات میں نے کچھ ایسی عورتوں کو بھی دیکھا کہ جنہیں ان کے سینوں کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، یعنی سینوں کے ساتھ
باندھ کے لٹکایا ہوا تھا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی بدکارہ اور فاحشہ اور زانیہ عورت ہے. پھر فرمایا کہ ان لوگوں کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرمائیں گے کہ جن کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہوگی. اور ہم نے اس کو برا سمجھا ہی نہیں. یہ تکبر کی علامت ہے اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. الکبریاء ردائی، اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر یا کبر یہ میری چادر ہے. جو مجھ سے میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے تباہ و برباد کروں گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی شلوار یا ازار یا پائجامہ یا کوئی بھی چیز ٹیبل وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو وہ حصہ جہنم میں جائے گا. تو یقیناً جس کے ٹخنے جہنم میں ہوں گے وہ پورا کا پورا باقی حصہ اس کا ڈر جو ہے وہ جنت میں نہیں ہوگا. یہ اشارہ ہے کہ ایک معمولی سے گناہ کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا. تو یہ وہ بد نصیب ہیں جن کی اللہ اس رات میں مغفرت اور بخشش نہیں فرمائے گے. آئیے آخری چند باتیں. پہلی بات کہ آج کی رات کرنے والے کام کیا ہے. اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ عام طور پر جو اس رات میں معاملات کیے جاتے ہیں وہ کیا ہے. مثال کے طور پر اس رات میں لوگ قبرستان جانا لازم سمجھتے ہیں. اسی طرح اس رات سے پہلے اس ایک سال میں اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا ہو تو اس فوت شدہ آدمی کے گھر جانا لازمی سمجھا جاتا ہے. اس رات میں ایثار ثواب کے طور پہ جمع ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے. اس رات میں نماز تسبیح کو باجماعت پڑھا جاتا ہے. اس رات میں چراغاں کیے جاتے ہیں. اس رات میں آتش بازی کی جاتی ہے. اس رات میں وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو دیوے جلائے جاتے ہیں. دیے جو ہے وہ جلائے جاتے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے یہ اس رات میں کیا جاتا ہے. خاص قسم کے پکوان جس میں حلوہ، قتل میں اور پتہ نہیں اور سویاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے وہ اس کو بھی تقسیم کرنا اور اس کو بھی بانٹنا اور اس کو پکانا ضروری سمجھا جاتا ہے. یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جن کو اس رات میں کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں. اب آئیے اس رات کے حوالے سے وہ بات جو ہمارے لیے کرنی ضروری ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلی بات اس رات کے حوالے سے درست اور صحیح سند کے ساتھ احادیث ثابت نہیں. عبادت کے لیے اس رات میں کوئی احادیث سند کے اعتبار سے صحیح ثابت نہیں. سند کے اعتبار سے احادیث کمزور ہیں لیکن ان احادیث کا تواتر اتنا زیادہ ہے، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں وہ احادیث ہیں یا مسلسل موجود ہیں، ہر زمانے میں ان کو قبول کیا گیا ہے. اس لحاظ سے اس رات میں عبادت کرنا منع نہیں. ایک ہے لازم ہونا، ایک ہے منع ہونا. منع نہیں لازم بھی نہیں. منع نہیں لازم بھی. دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات عبادت کیا کرتے تھے، صرف 15ویں شب کو نہیں کرتے تھے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ 15ویں شب کی تخصیص نہیں ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر رات اللہ کے سامنے کچھ سے کچھ دیر قیام میں گزار دیا کریں. اگلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شب برات میں یا لیلۃ الجائزہ میں 15ویں شعبان میں تشریف لے گئے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے. تو آپ یہ بھی سمجھیے کہ آپ علیہ السلام اپنی زندگی کے بقیہ ایام میں کئی دفعہ رات کو جنت البقیع جایا کرتے تھے. کئی دفعہ. ان راتوں میں ہم قبرستان کیوں نہیں جاتے؟ وہاں کیوں نہیں ضروری سمجھا جاتا؟ اس کو کیوں نہیں سنت سمجھا جاتا؟ معلوم یہ ہوگا کہ سنت یہ بھی نہیں، سنت وہ بھی نہیں. ہاں جانا منع نہیں
لیکن اس کو لازمی سمجھنا یہ درست نہیں۔ اسی طریقے سے اس سے اگلے روز روزہ رکھنا یہ لازم نہیں ہے، اگر آسانی ہو توفیق ہو تو روزہ رکھ لیا جائے، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ایام 20 کے روزے کے طور پر رکھ لیں۔ ایام 20 کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو ایام 20 کا نام ہی پہلی دفعہ سنا ہوگا۔ ہر چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13ویں، 14ویں اور 15ویں رات، یہ جو ہے 15ویں رات اور دن، یہ ایام 20 کے رہتے ہیں، اور ان دنوں کا، ان 3 دنوں کا جو روزہ ہے یہ مسنون عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا۔ بات سمجھ لیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے ایک حدیث مروی ہے اگلے دن کے روزے کے حوالے سے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس روایت کی سند بہت کمزور، لیکن عملاً ایام 20 کا روزہ سمجھتے ہوئے اس کو رکھ لینا، انشاءاللہ اجر اور ثواب ملے گا، لیکن اس کو لازمی سمجھنا یہ قطعاً گناہ ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اصل ہے دین میں اتباع، اور اتباع نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا۔ اب ہمیں اس رات کو کرنا کیا چاہیے؟ پہلا کام تو یہ کر لینا چاہیے کہ آج ہم عزم کر لیں کہ یا اللہ، جس طرح ہم نے سنا کہ یہ بجٹ کی رات ہے، یہ محاسبے کی رات ہے، یا اللہ اس بات کو میں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا، اب میں عزم کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، میری پچھلی زندگی میں مجھ سے نمازیں بھی چھوٹی، مجھ سے روزے بھی چھوٹے، مجھ سے فرائض میں کوتاہیاں بھی ہوئی، میں حقوق میں کوتاہی بھی کرتا رہا، بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی کرتا رہا، اے اللہ تیرے حقوق میں بھی کوتاہی کرتا رہا، لیکن آج میں عزم کرتا ہوں، پختہ ارادہ کرتا ہوں، تجدید عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی ایک نماز بھی نہیں قضا کروں گا، آج کے بعد میں کوئی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں کسی بھی فرض میں کوتاہی نہیں کروں گا، نہ تیرے بندوں کے حقوق میں نہ تیرے حقوق میں۔ یہ عزم کر لیں، آج کے دن یہ عزم کر لیں تو یقین کریں یہ آپ کے لیے میرے لیے نجات کرے گا۔ لیکن اگر ہم آج کے دن محافل میں تو شریک ہوں، مجالس میں تو شریک ہوں، لیکن عشاء کی نماز نہ پڑھیں، مجلس سے اٹھ کر کے رات کو کچھ دیر تک جو ہے وہ ذکر اذکار کریں، نوافل پڑھیں، پھر جا کر کے سو جائیں، فجر کی نماز نہ پڑھیں، تو مجھے بتائیے کہ ہم سے بڑا شیطان کا پیروکار کون ہوگا؟ سخت لفظ میں نے کہا ہے، ہم سے بڑا شیطان کا پیروکار کون ہوگا؟ جس نے رحمان کی نہیں مانی، اپنے نفس کی مانی ہے، اپنی روح کو تسکین دینا چاہتا ہے، اپنے رب کی جو مرضی ہے اور اپنے رب کا جو مقصود ہے، منشا ہے، اس کو مد نظر نہیں رکھا۔ اس نے نماز کو فرض کیا، میں نے نماز کو چھوڑ دیا، میں نے نفل پڑھ لی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم اگر جنازے کا اعلان ہو جائے کسی ہمارے عزیز دوست رشتہ دار کسی جاننے والے کا، ہم دوڑے چلے جاتے ہیں، جنازے میں دوڑے چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ فرض کفایہ ہے، نہیں پڑھیں گے پوچھ نہیں ہوگی، بہت سارے لوگ پڑھنے والے ہیں، ہماری طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اسی جنازے سے پہلے نماز ہوئی، ہم نے نماز نہیں پڑھی، جنازے کے بعد نماز کا وقت تھا، ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ مجھے بتائیے فرض کفایہ ضروری تھا یا فرض عین ضروری تھا؟ یہی حال ہمارا عبادتوں کے ساتھ بھی ہے۔ شب برات کو، لیلۃ الجائزہ کو ہم عبادتوں کے لیے رات گزار دیتے ہیں، لیلۃ القدر میں رات گزار دیتے ہیں، لیکن اسی دن کی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی دن بہت سارے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، اسی دن بہت سارے لوگوں کی چغلخوری کرتے ہیں، اسی دن بہت سارے لوگوں کے حقوق کو ضبط کرتے ہیں، اسی دن بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ تو گناہ سے بچنا، دوسری بات گناہ سے بچنا، آج کے دن عزم کر لیں کہ یا اللہ میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ آپ گناہوں سے بچ جائیں، حقوق کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں، یہ آپ کے لیے لیلۃ الجائزہ نہیں، ہر رات آپ کے لیے لیلۃ الجائزہ بن جائے، ہر دن آپ کے لیے